اگر میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں، موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کو کیا چاہتا ہوں۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے آپ درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ سنیے آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے، خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جاں بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا؟ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بازو کا ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے، پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا
اور روزانہ کے, مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا. اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے, سارے کام آسان ہو جائیں گے. 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا. کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے, کوئی باہر کا کھانا کھائے, مگر کہتا نہیں بچی والے پیسے ڈالنے. اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا. 20 ایئرز, 20 سال گزر گئے, صندوق بھر گیا. اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا, اب بچی بھی بڑی ہو گئی, کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے. اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا, سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے. جیسی صندوق کھولا نا, اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا, اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا, اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی, اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی. مجھے صحیح بتائیں, اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر, اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے, اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا, اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم, اب میں کہاں سے لاؤں گا. یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے. مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا, دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا, دوبارہ کما سکتا ہے, کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے. مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا, سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا, رمضان میں روزے رکھتا رہا, حج بھی کیے, زکاتیں بھی دی, بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی, وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں, عمرے ہیں, نمازیں ہیں, سجدے ہیں, تلاوت ہے, روزے ہیں. اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. سوچئے اس دن اس کی شرمندگی, حسرت کا عالم کیا ہوگا. اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نہیں کیا کر لے, ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص, مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن. مولا علی فرماتے ہیں نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو, قیامت کا دن عمل کا نہیں جزا کا دن ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا. تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے. تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, کوشش کر کے یہ اعمال کیے. آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں, مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد. میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا, کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے کہ انسان کا ایمان چھن جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا, اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا, چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو, چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں, ساری زندگی روزے رکھے ہوں, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات قرآن کہتا ہے. اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اس کا ترجمہ سنو. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا, دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا, اور وہ دوزخ والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے, ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم
تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف, ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے, کاروبار میں برکت دے دے, صحت میں برکت دے دے, بڑا بنگلہ مل جائے, نوکری مل جائے, میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو, اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے, مگر آخرت بھی تو مانگو نا. قرآنی دعاؤں کو پڑھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, مگر فوراً کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ, پھر آگے وقنا عذاب النار, اپنے عذاب جہنم سے بھی بچا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ایک اور عمل, اللہ اکبر, وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں, اور وہ عمل کیا ہے, حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے. اچھا, حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر, تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا, ختم نا, خاک ہو جائے گی. یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے, سارا دن نمازیں پڑھی, روزے رکھے, صدقے کیے, رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے. یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اور حسد, اللہ اکبر, آج اتنا عام ہو چکا ہے, ہر نمبر ذہن میں آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اتنا مکار ہے شیطان, بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے. کیسے, ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں, دوسری بیچاری غریب ہے, اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے, میں پیچھے رہ گئی, برباد. نیکیاں اچھا, جس سے حسد کر رہے ہیں نا, ہم اس کو بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا, آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں, اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ ترقی کیے جا رہا ہے, نہ رات کو نیند آ رہی ہے, اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں, دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے, ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو, ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, آ کر کان میں کہتے ہیں, کبھی پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا, چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے, کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے, تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے, تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو. پرابلم ہوتی ہے یار, ایک اور فیکٹری, ایک اور بنگلہ لے لیا, ایک اور کوٹھی لے لی, ایک اور گاڑی لے لی. اور بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا, یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا. میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا, میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے موت کو اعلان ہی نہیں, اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا, کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا تھا نا, جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے عمرے, ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے, اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار, جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے, مجاہد کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو, شہید جہنم میں. کیوں؟
نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا، شہرت کی تھی، لوگوں کو پتا چلے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا۔ اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، غور سے سنو، وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا، کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا، مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے۔ اے فرشتوں، اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا، بس اب جہنم میں جاؤ۔ تیسرا، قرآن کا قاری لایا جائے گا، علم سکھانے والا لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی، میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے۔ اے فرشتوں، اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں، اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا، اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں، ڈیلیٹ کیسے کرواؤں، ضائع کیسے کرواؤں۔ ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، سرکار نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے، تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں، تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو فلاں بھی۔ بندہ کہے بھائی صاحب کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ کی، آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی۔ اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے، اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں، اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں۔ پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم سوچیں۔ تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا بندہ، لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت کیوں تھکے ہوئے حاجی صاحب؟ تو الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اور ہوں دل وچ ٹھنڈ پی گئی، اینو پتا چل گیا اسی تہجد گزار نے، وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو، ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی، اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی، اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی، ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی۔ کیوں بتانا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے ہے۔ یہ سمجھو بات کو، یہ بڑی باریک شیطان کا وار ہے۔ مسجد میں چندہ دیں، امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے، ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں، ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے، مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے، قالین فلاں حاجی صاحب نے۔ کیوں؟ آپ قالین لگا دیں، رب ثواب دینے والا ہے۔ میں ہر کسی اچھا اب اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں۔ ابھی شیطان پتہ کیا وار کر رہا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا، یہ اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا، یہ عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے، وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے، وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا۔ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں، کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے۔ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں، ہم اپنے دل کو سب چیک کریں، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا، کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں، میں جب واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں، میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا، تلاوت اتنی کی، بس یار آج آفس پہ غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا، میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے، یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کہے اچھا ماشاءاللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پلیز شیطان کے وار کو سمجھو۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ شہید جہنم میں جائے گا، وہ شہید جو جہاد کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ سخی جہنم میں جائے گا جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھاوے کے ساتھ کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ ایک چپتا ہوا سوال کر کے اگلے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ اپنے آپ سے میں بھی سوال کرتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کبھی اکیلے میں سوال کرنا اپنے آپ سے کہ کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، بس
میں جانوں میرا رب جانے. ثواب تو اس سے ہی لینا ہے نا, جنت میں تو اسی نے مجھے داخل کرنا ہے اپنے کرم سے, میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں. اچھا پھر اخلاص, ریاکاری کے اگینسٹ کیا ہے اخلاص. اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, علماء بھی کمال کرتے ہیں, ایک جملے میں گلی مکا دیتے ہیں. کہتے اخلاص کی تعریف یہ ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا, اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری خطائیں پتہ چلیں کہ میں نے کل کیا گناہ کیا, پرسوں کیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں, کسی کو میری خطا نہیں پتہ چلنی چاہیے. ہم چھپاتے ہیں, مگر نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے. سمجھو اس وار کو شیطان کے. تیسرا عمل میں نے بتا دیا آپ کو, ریاکاری. چوتھا عمل جو اس سے ملتا جلتا ہی ہے, وہ بھی اعمال برباد کرنے والا عمل ہے, اور وہ ہے خود پسندی. انسان جو ہے نا اپنے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. آئے ہائے, میں 70 سال نمازیں پڑھوں, 70 سال روزے رکھوں, صدقے خیرات کروں, اور ایک خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر دے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. تو جب سفر پر جا رہے تھے تو سرائے خانہ آیا, رات کو سو گئے قافلے والوں کے ساتھ. باپ بیٹے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی. جب تہجد پڑھی نا تو بیٹے نے ابو کو کہا, ابو یہ کیسے لوگ ہیں, سارے سوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. تو والد نے بیٹے کو بڑا کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا. سمجھائی بات؟ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے. آپ تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا, اور اپنے آپ کو میں نے تہجد پڑھی, دیکھو یار یہ سب سو رہے ہیں. یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں. اس کا اپنا ہی کم. ان کا ملازم چائے لے کر آیا. جیسی ملازم آیا نا چائے لے کر, تو اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ کہتا یہ میرا ملازم ہے, میں نے اس کو گھر بنا کے دیا ہے, اس کی بچی کی شادی کرائی ہے. آپ یقین کریں میں اتنا اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے, اس بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا, اور وہ ملازم دل ہی دل میں کتنا رو رہا ہوگا کہ یار صاحب نے ایک بار میری مدد کی ہے, ہر مہمان کو سناتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے, آپ دوسروں کو بتا کر اسے ذلیل کریں گے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. قرآن کے بتائیں, عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی, جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے, اور بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا, کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں اس کو پہچان لوں گا. کہا کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں. ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا. صبح ہوئی تو وہ بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اس نے اسے دھکا دے دیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا, اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر, پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟ سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے, اس کو ٹھوکر لگیں گے تو کیا گرے گا؟ تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا, جو اندر ہوتا ہے نا, وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ, کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے, اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ, اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں.